بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الہی انطقنی بالہدی والہمنی التقوی اما بعد۔ سب سے پہلے تمام محترم ناظرین اور سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد عشرۂ کرامت کے سلسلے میں آپ تمام محبان محمد و آل محمد کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ عزیزان محترم، عشرۂ کرامت کے سلسلے میں انشاءاللہ امام رضا علیہ السلام کی سیرت عملی اور سیرت علمی کے حوالے سے انشاءاللہ آپ سے منسوب احادیث میں جو اسباق اور جو عبرت ہمیں امام علیہ السلام کی سیرت حیات طیبہ سے ہمیں ملتی ہے، ان کو آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرنے کی انشاءاللہ کوشش کی جائے گی۔ عزیزان محترم، ہادیان دین اور رہبران الہی کا یہ وتیرہ رہا ہے اور ان کی یہ سنت رہی ہے کہ جب بھی کسی معاشرے میں جب کوئی انحراف رونما ہو جاتا ہے اور جب کجرویاں پیش آتی ہے تو ان کا سختی سے مقابلہ کیا ہے۔ ہم تاریخ انسانیت میں تمام انبیاء علیہ السلام کی سیرت اور ان کی حیات طیبہ میں یہی چیزیں ملتی ہے کہ جناب آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام انبیاء نے ایک دینی معاشرے کی تشکیل کے لیے دگ و دو کی ہیں اور کوششیں کی ہیں، اور وہ تمام رکاوٹیں جو اسلامی نظام اور دینی اور الہی نظام کی تشکیل میں رکاوٹ بنتی تھی ان کا سد باب کرنے کے لیے کوششیں کی ہیں۔ اسی طرح سے ختم النبیین کے بعد ائمہ علیہ السلام نے اپنی حیات طیبہ میں انہی چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھ کر اپنی دینی ذمہ داری کو نبھانے کی کوشش کی ہے، یہاں تک کہ امام رضا علیہ السلام نے اپنے دور میں ان رکاوٹوں کو اسلامی نظام اور اسلامی معاشرے کی تشکیل میں جو رکاوٹیں پیش آتی تھیں اور جو انحرافات معاشرے میں رونما ہوتے تھے، جو کجرویاں معاشرے میں جن کا مشاہدہ کیا جاتا تھا، ان کا سد باب کرنے کے لیے امام علیہ السلام نے اپنی شرعی ذمہ داری ادا کی ہے۔ ہم نمونے کے طور پر ایک چیز کی طرف ہم یہاں پر اشارہ کرتے ہیں۔ دیکھیں عزیزان محترم، کسی بھی معاشرے کو تباہی کی دہانے پر لے جانے والی کئی چیزیں ہو سکتی ہے۔ ان میں سے ایک خطرناک چیز جو انسانی معاشرے کو تباہ و برباد کر دیتی ہے وہ یہ ہے کہ فکری اور اعتقادی لحاظ سے جب معاشرہ انحراف کا شکار ہو جاتا ہے تو وہ معاشرہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے، اور وہ ترقی، وہ کمال جس کے لیے خداوند متعال نے انسان کو خلق فرمایا ہے، وہ اس کے لیے حاصل ہونا مشکل، یعنی انسانوں کے لیے اس کا حصول جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ائمہ علیہ السلام نے انسانوں کو ہدایت کے راستے پر ڈالنے کے لیے اور اس چیز کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کہ انحرافات کا سدباب کرنے کے لیے اپنی شرعی ذمہ داری ادا کی ہے۔ امام رضا علیہ السلام کی سیرت میں ہم دیکھتے ہیں کہ امام علیہ السلام کے دور میں اعتقادی اور فکری جو انحرافات امام کے سامنے آئے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے امام نے کوششیں کی۔ وہ کس طرح سے؟ امام علیہ السلام کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ فکری طور پر لوگوں کے درمیان میں، اعتقادی طور پر لوگوں کے درمیان میں ایک ایسا شبہ اور ایک ایسا انحراف عام کر دیا گیا جس کی وجہ سے ایک اسلامی نظام، ایک اسلامی معاشرے کی تشکیل کے لیے وہ چیزیں رکاوٹ بن سکتی تھی۔ ہم یہاں پر امام علیہ السلام کی ایک حدیث میں یہ مشاہدہ کرتے ہیں کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ من زعم ان اللہ یفعل افعالنا ثم يعذبنا علیہا۔ امام علیہ السلام ایک خطرناک انحرافی اور اعتقادی انحراف کی طرف جو ہے، فکری اور عقیدتی اور اعتقادی انحراف کی طرف اس حدیث مبارکہ میں اشارہ فرماتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ جب معاشرے میں جبر اور تفویض کی فکر لاحق، یعنی فکر جو ہے وہ عام ہو جائے، یہ ایک ایسی فکر ہے، ایک ایسا انحراف ہے جو صراط مستقیم سے ہٹا ہوا ہے۔ جبر اور تفویض اعتقادی لحاظ سے، فکری لحاظ سے جب انسان جبر کا شکار ہو جاتا ہے
وہ فکری طور پر جبر کے اعتقاد کو مان لیتا ہے یا تفویض کے اعتقاد کو مان لیتا ہے، تو گویا یہ فکری انحراف جو ہے انسان کو جو ہے اسلامی نظام اور اسلامی معاشرے کی تشکیل میں وہ اس کے لیے رکاوٹ بن سکتی ہے۔ لہٰذا امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ من زعم ان اللہ یفعل افعالنا، وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ خیال کرتے ہیں کہ ہم جو افعال انجام دیتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہے، یعنی اللہ ان افعال کو انجام دیتا ہے، ثم يعذبنا علیہا، اس کے بعد جو ہے انجام دے رہا ہے اللہ لیکن مجھے عذاب دیا جا رہا ہے، فقط قال بالجبر، تو گویا وہ جبر کا شکار ہو گیا، یعنی اس کی فکر میں جبر اور اعتقادی لحاظ سے وہ جبری اور اس فکر کا حامل ہوا۔ ومن زعم ان اللہ فوض امر الخلق والرزق الى حججہ، اور جو کہتا ہے، جس کا خیال یہ ہے کہ اللہ نے تمام امور کو، خلق کے مخلوقات کے تمام امور کو ان کی حجتوں پر اور ان کے رزق کو ان کے حوالہ کر دیا ہے، فقط قال بالتفویض، تو وہ گویا وہ تفویض کا قائل ہوا، جبر اور تفویض کا قائل ہوا۔ تو امام علیہ السلام نے یہاں پر جبر کے قائل ہونے والوں کو ایک سخت اور شدت کے ساتھ ایک تعبیر یہاں فرماتے ہیں، والقائل بالجبر کافر والقائل بالتفویض مشرک، جو جبر کا فکری لحاظ سے، اعتقادی لحاظ سے جبری ہے، یعنی جبر کی فکر اس کے خیال میں ہے، فکر رکھتا ہے، وہ کافر ہوا، وہ اس نے کفر کا راستہ اختیار کر لیا، اور جو تفویض کا قائل ہوا وہ مشرک ٹھہرا ہے۔ لہٰذا امام علیہ السلام نے اس انحراف کا سدباب کرنے کے لیے انتہائی حکمت آمیز طریقے سے اس کا راستہ روکنے کی کوشش کی، اور فرمایا لا جبر ولا تفویض بل الامر بین الامرین، نہ جبر ہے اور نہ تفویض، بلکہ ایک ایسا راستہ جو درمیانی راستہ ہے، اسی راہ پر چل کر انسان کامیابی اور کامرانی اس کو حاصل ہو سکتی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔